بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا محمد علیہ افضل الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکاڑا کے زیر اہتمام آج کی یہ مجلس روئے زمین پہ انبیاء و رسول کے بعد افضل ترین حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی سیرت، کردار، ان کی عظمت، مرتبت، منزلت اور شان و شوکت کے بیان کے لیے انعقاد کی گئی ہے۔ بلا شک و شبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انبیاء و رسول کے بعد اس کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں، جن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے آپ کے ساتھ کے لیے اللہ رب العزت نے خود سے چنا، اور اس کے بعد قرآن کریم ان کے بارے میں ضیاء پاشیاں بکھیرتا ہوا ہمارے دل و دماغ کے اوپر دستک دیتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کی توفیق سے میں آپ کے سامنے 10 ایسے نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا جنہیں فی زمانہ ہر نوجوان کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین، تنقید اور تنقیص کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، یہ کالے دلوں والے، کالے کپڑوں والے، کالی شکلوں والے، کالے عقیدے والے، جب بھی ان کا دل کرتا ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا ابو سفیان سے لے کر سیدنا معاویہ سے لے کر آخری صحابی تک رضی اللہ عنہم و ارضا، ان کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں تو پھر اہل السنہ والجماعہ کے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی حضرات ہوں، چاہے وہ ہمارے بریلوی بھائی ہوں، بلا کسی مسلک، بلا کسی مذہب، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم عوام الناس کو ان کے بارے میں آگاہ کریں کہ یہ کون لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بذات خود محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصحاب کیوں بنایا؟ ان کی اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم کے رخ انور کی زیارت کی اور وہ ایمان کے اوپر فوت ہوا، جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ سب سے پہلا کام، ہمیں غایت درجہ یعنی آخری حد تک صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ انصار صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار صحابہ سے بغض انسان کے منافق ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور جب انصار کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے تو مہاجر صحابہ تو پھر بلولا ان کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، ترجیح رکھتے ہیں۔ اب انسان اپنے ایمان کا انالیسس کرے، تجزیہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے قول میں، میرے فعل میں، میرے بولنے میں، لکھنے میں، حتیٰ کہ میرے سوچنے میں کہیں پر صحابہ اکرام کے بارے میں بغض تو نہیں ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے یہ کسوٹی ہے، میرٹ ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ یہ کسوٹی ہے، میرٹ ہے، جسے اللہ کریم
کہ پاک پیغمبر ہادی عالم رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نتبرأ من احد منہم ونبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم ولا نذکرہم الا بخیر وحبہم دین و ایمان و احسان وبغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ اگر انسان سلیم الفطرت ہو، اچھی سوچ کا مالک ہو، پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والا ہو، یار ابن کو چھوڑ دیں آپ، بھائی جان جدھر بیٹھا بیٹھا رہنے دیں، سب کے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ امام طحاوی کا جو قول ہے کہ ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں، یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری بھی دوستیاں ہوتی ہیں، ہمارے بھی تعلق ہوتے ہیں بڑے گہرے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ایسا شخص جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہو اور ان کا تذکرہ برے انداز میں کرتا ہو، ہم ایسے شخص سے بھی بغض رکھتے ہیں، کیونکہ ہم جب بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کا ذکر خیر اور برکت سے کرتے ہیں۔ اور آخر میں اپنے قول میں انہوں نے کمال کر دیا، فرمانے لگے صحابہ کرام سے محبت دین ہے، صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے محبت احسان ہے۔ یعنی حدیث جبریل پوری انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی محبت کے ساتھ مشروط کر دی۔ رسول کریم علیہ السلام اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص سوالی بن کے حاضر ہوا، ہم نے اس سے پہلے اس کو نہیں دیکھا تھا، ہمارے لیے اجنبی تھا، آکے رؤوف الرحیم رسول علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے یہ سوالی کون ہے، اور آ کے پوچھتا ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی۔ مختصر کرتا ہوں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سوالوں کے جواب ارشاد فرمائے۔ اسلام کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان باللہ و کتبہ و رسلہ۔ احسان کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم حیران تھے، سوال بھی کرتا تھا تصدیق بھی کرتا تھا، یہ کیسا کوسچن کرنے والا ہے، پوچھتا بھی ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لؤلؤ مرجان
اور تسلیم و کوثر سے دلی ہوئی زبان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کی آپ اور آپ کا رب بہتر جانتے ہیں۔ ذاک جبریل، وہ جبریل تھے، اتاکم وَيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کا دین بھی محفوظ، ایمان بھی محفوظ، احسان بھی محفوظ ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاکار بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کفر کے درجے کے اوپر پہنچ کر کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں اس طرح بھر لیں کہ کوئی بھی ان کی گستاخی کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ اصحاب محمد کے ماننے والے، اصحاب محمد سے محبت کرنے والے اس شہر میں، بستی میں، علاقے میں، ٹاؤن میں، مسجد میں موجود ہیں۔ حضرات گرامی کا دوسرا پوائنٹ جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، لیکن افسوس میں اور آپ اس میں بڑے سست ہیں، وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی فضیلت سے آگاہی۔ آج کسی عزیز کو، دوست کو، بھائی کو پوچھ لے کہ کل انگلینڈ کی ٹیم نے کتنا سکور کیا پاکستان کے خلاف، ان کو یاد ہوگا۔ قطر کا ورلڈ کپ کون کون سی ٹیمیں ناک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں، ان کو یاد ہوگا۔ لیکن اگر پوچھا جائے خلفائے اربع کون ہیں، خلفائے راشدین کون ہیں، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا کی، وہ کون ہیں؟ سیدنا ابو سفیان کے بارے میں کائنات کے امام نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ حنین میں کون سی دعا کی تھی؟ سیدنا معاویہ کے بارے میں آپ نے کیا کون سی دعائیں کی تھی؟ تو ہمارا سر شرم کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ حالانکہ ہم جلسے بھی سنتے ہیں، تقاریر بھی سماعت کرتے ہیں، پروگرامز اٹینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری پریورٹی، ہماری ترجیح کچھ اور ہے۔ حالانکہ ایک سنی نوجوان، میں آج اہل حدیث کی بات نہیں کروں گا، یہ مشترکہ مسئلہ ہے، ایک سنی نوجوان جو ہے اس کو صحابہ کرام کی فضیلت، عظمت، مقام، مرتبہ، ان کی للہیت، تقوی، زہد، ورع اپنی انگلیوں کے پوروں کے اوپر یاد ہونا چاہیے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ۔ کوئی بات کریں، آپ کڑک جواب دو کہ محمد کے صحابہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں، وہ کامیاب ہیں،
وہ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب کے اوپر خوش ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ کائنات کا رب جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ کائنات کے امام کیا فرماتے ہیں؟ لا تسبوا احدا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ جائیے اللہ آپ کو مدینہ لے کے جائے، آپ بہت پہاڑ کی زیارت کریں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ اے میرے صحابہ، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کائنات کے امام جبل احد پہ کھڑے ہیں، احد خوشی کے ساتھ لرزنا شروع کر دیتا ہے، کانپنا شروع کر دیتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے۔ آپ اپنا پاؤں مبارک اس کے اوپر مارتے ہیں، فرماتے اثبت احد، احد رک جا، ٹھہر جا۔ علیک النبی والصدیق والشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ صدیق کون تھے؟ کون صدیق کھڑے تھے؟ کون کھڑے تھے؟ ابھی تک آپ کی آواز نہیں آئی۔ کون کھڑے تھے؟ سچوں کے سردار کھڑے تھے۔ اس کائنات کے پہلے اہل حدیث کھڑے تھے، اس کائنات کے پہلے ختم نبوت کے مجاہد کھڑے تھے۔ 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہما کھڑے تھے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی، یعنی ہم، احد پہاڑ کے برابر جو مدینہ منورہ کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں بہت بڑا پہاڑ ہے، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، میلوں پھیلا ہوا ہے۔ کہا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کے مقابلے میں میرا صحابی جو کی مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ تمہارے احد پہاڑ جتنے خرچ کیے ہوئے سونے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کے رب کی قسم، صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے، یہی کافی ہے۔ کہاں پہ ٹن، منوں کی بات نہیں، ٹنوں کے حساب سے سونا خرچ کرو، دوسری طرف مٹھی میں کتنے چوائے ہوئے، پاؤ، آدھ پاؤ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارے سونے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یوتھ فورس کے جوانوں، داؤد غزنوی کے بیٹوں، اسماعیل سلفی کے سپوتوں، مولانا معین الدین لکھوی کے رحمہ اللہ کے جان نثاروں، صحابہ کی عظمت کو اپنے سینوں میں کوٹ کے مارے، تاکہ جن کے کالے سینے کالے دل ہیں تمہارے روشن اور چمکتے سینوں اور دلوں کے ساتھ ان کی یہ کالی تمنائیں
اور خواہشات پاش پاش ہو جائیں. قرآن کریم اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین. اللہ اکبر. تیسری بات، آج آپ اکاڑا یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں یا کسی سرکاری ادارے میں ایڈمیشن کے لیے، جاب کے لیے اپلائی کریں تو میرٹ لسٹ لگائی جاتی ہے. یہ میرٹ ہے، جو اس پہ پورا اترے گا اسے ایڈمیشن دیا جائے گا. اور یہاں پر کائنات کے رب نے ہمارے لیے ایک میرٹ مقرر کیا، فکس کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، حصول جنت چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح محمد کے صحابہ ایمان لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ صرف ایمان نہیں لے کے آئے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرفات کے میدان میں قدسیوں کے سردار جبریل امین آیات لے کے نازل ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. تو کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، تم الوحی وتم العمل. آج وحی مکمل ہو گئی ہے اور آج ہم نے اس کے اوپر اپنے عمل کو بھی مکمل کر لیا ہے. وہ سیکھتے تھے، کس سے سیکھتے تھے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اگر آپ خاموش بیٹھیں گے میں بھی تقریر نہیں کروں گا. میں ڈسکا سے اتنا سفر صرف سنانے کے لیے نہیں کر کے آیا، اور اپنی تقریر کے بعد جو 10 پوائنٹس بیان کر رہا اس میں سے پوچھوں گا انشاءاللہ. اس لیے آپ قائم ہو کے بیٹھیں. پنجابی کہندے نے اکھاں کھول کے بہو تے کان میں، تاکہ میرے آنے کا جو مقصد ہے اور آپ کی تشریف آوری جو آپ وقت نکال کے آئے وہ کچھ تو پورا ہو. یہ طوفان تبا تلذذ سما، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سہیل شاکر صاحب کافی ہیں، یہ آپ کو شعر بھی سنا سکتے ہیں، یہ آپ کو ہنسا بھی سکتے ہیں، رلا بھی سکتے ہیں، لیکن میں تو آپ کی طرح کا ایک سٹوڈنٹ ہوں جو کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی تربیت کی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ. اس کے لیے ایک حدیث کافی ہے. آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اپنے منبر پہ کھڑے ہوئے، پوری نماز اپنے صحابہ اکرام کو آپ نے خود پڑھ کے، منبر پہ آپ کھڑے ہیں، ان کو سکھلائی. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے مقتدیوں کو اسی طرح سکھلایا کریں. نماز مکمل ہوئی تو کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا. اس لیے ہمارا جو ایمان ہے وہ تبھی مکمل ہوگا، وہ تبھی
کامیابی فلاح کی طرف جائے گا جب ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں گے جس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ لے کے آئے. چوتھی بات، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا نام مٹا دیا جائے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے ہماری بقا صحابہ کرام کے وجود اور ان کے آثار کے ساتھ ہی منسلک ہے. سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النجوم آمنۃ للسماء فإذا ذهبت النجوم آتت السماء ما توعد وانا آمنۃ لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي آمنۃ لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. اے لوگو، جس طرح ستارے جو آسمان پہ چمکتے ہیں یہ آسمان کی سلامتی اور بقا کی ضمانت ہے. جس دن یہ ستارے نہیں چمکیں گے اس دن آسمان پھٹ جائے. یعنی یہ ستارے آسمان کی کامیابی کی، بقا کی، سلامتی کی ضمانت ہے. جس دن یہ چمکنا دمکنا بند کر دیں گے اس دن آسمان پھٹ جائے گا. آپ نے فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ فتنے آ جائیں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے سلامتی کی ضمانت ہے. جب یہ چلے جائیں گے تو میری امت کے اوپر وہ فتنے آ جائیں گے جن کے بارے میں ان کو ڈرایا گیا ہے. یار ساڈی تے زندگی، ساڈی بقا، ساڈا رہنا صحابہ دے نال. یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی بقا سلامتی جڑی ہوئی ہے، آپ ان کے بارے میں تصور کریں کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ نہیں مٹے گا. محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہماری رگوں میں خون ہے، ہماری سانسیں ہیں، ہم اصحاب محمد کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی، پانچواں نقطہ جو میں سمجھتا ہوں موجودہ جو حالات ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے، میرا دل غم کی شدت سے پھٹنے کو آ جاتا ہے جب میں کسی اہل السنہ والجماعہ کے شخص کو صحابہ اکرام کے ایمان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. جان بوجھ کے یا بے خیالی میں کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں اپنے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ لے کے آئے. یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے.
آج کل ویسے بھی بڑے آپ کو اس طرح کے فتنے نظر آتے ہیں جو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جس کو گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ سیدنا ابو سفیان اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے اوپر تنقید کرے تاکہ وہ مشہور ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ عارضی ہے، مستقل اس نے جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ ابو بکر آئیں گے، وہاں پہ عمر عثمان علی آئیں گے، وہاں پہ حسنین کریمین آئیں گے، وہاں پہ ابو سفیان معاویہ ام حبیبہ عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہم تشریف لائیں گی، اور تب تم سے پوچھیں گی کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، ہمیں تو رب نے اپنی جنت عطا کر دی تھی، تجھے کس بدبخت نے ورگلایا تھا کہ تو ہمارے اوپر تنقید کر کے بکواس کر کے تبرہ کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ اس دن جان نہیں چھوٹے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اے لوگوں جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، ساری انسانیت کی لعنت ہو۔ لیکن یہ بات، یہ جو نام نہاد دانشور تو نہیں کہنا چاہیے انہیں، دانشور، یہ جو نام نہاد دانشور ہیں انہیں کون سمجھائے جو اپنی دکانداری کے لیے، فین فالوئنگ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے دوست ہیں یوسف سراج صاحب پیغام ٹی وی میں، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی فیس بک پہ، میں بھی راستے میں پڑھ رہا تھا۔ یہ فیس بک انسان کو اچھی چیزیں بھی سکھلاتی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں کہتے، انہیں صحابہ برے نہیں لگتے، یہ اصل میں اللہ رب العزت کی جو سلیکشن ہے، جو اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کو اختیار کیا ہے، انہیں اللہ رب العزت کے اختیار کرنے پہ مسئلہ ہے۔ بڑی پیاری بات تھی کہ یہ صحابہ کو برا بلا نہیں کہتے، یہ اللہ تعالی کی جو سلیکشن ہے یہ اسے برا بلا کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس سے آگے بڑھیے، چھٹا نکتہ، ہم نے 19 نومبر کو گجرانوالہ منی اسٹیڈیم میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی جانب سے ایک عظیم الشان طریق ساز ختم نبوت و نموس صحابہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکاڑا کا بھی شکر گزار ہوں، ہمیشہ کی طرح عبدالرزاق مغل صاحب، عرفان صاحب، سہیل شاکر صاحب، طیب محمدی صاحب اور دیگر ان کے رفقاء کرام اپنے وعدے کے مطابق اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ میں نے اس کا پوسٹر جب فیس بک پہ جو ہمارا یوتھ فورس کا پیج ہے اس پہ شیئر کیا تو نیچے کمنٹس آتے تھے، جی کہاں سے ثابت ہے کہ عظمت صحابہ کے جلسے کروائے جائیں، یہ تو بدعت ہے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں آج جب تیاری کر رہا تھا اس پروگرام میں شرکت کے لیے، ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم، متکلم اسلام، ترجمان مسلک محدثین، سیدی و استاذی علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ ورعا،
تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور یہ باطل مذاہب اور فرقوں کی سرکوبی فرماتے رہیں۔ تو امام ابن ابو زمنین، مجھے تو نام یاد کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا ان کا یہ قول مجھے بڑا پسند آیا کہ اہل سنہ کا موقف ہے کہ آدمی اصحاب نبی سے محبت کا عقیدہ رکھے اور ان کے محاسن اور فضائل کو پھیلائے۔ اور میری جو چھوٹی عقل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پروگرامز ہیں، چاہے وہ مسجد کے ہیں، گراؤنڈ کے ہیں، ہال کے ہیں، یہ صحابہ کرام کے فضائل، محاسن، ان کے مقام و مرتبہ جو ان کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ۔ اس کے بعد 7ویں بات، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی مکرم علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے نبی مکرم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، زیارت کر لی، ایمان پہ فوت ہو گیا، اس کے جنتی ہونے میں 1% کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ پکا جنتی ہے۔ اور شرف صحابیت یوں نہیں ملا، یہ اللہ نے جس کو چاہا اس کو اختیار کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لوگوں نے کوششیں کی، لوگوں نے سفر کیے، لیکن انہیں رسول کریم علیہ السلام کی صحبت نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی مکرم کا ہر صحابی جنتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی کجی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 8ویں بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسائر اہل السنت والجماعہ فإنهم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم۔ اہل السنہ والجماعہ کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف بیان کرنا، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا، ان کے بارے میں رحم دلی رکھنا اور ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا واجب ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ محترم تشریف فرما ہے، غلط ہوئی تو دوسری فرمائیں گے۔ یہ ہم جو را اور ذات لکھتے ہیں، اب یہ نہ لکھا کریں، بلکہ پورا رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم لکھا کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ صرف یہ، میں نے عربی میں نہیں دیکھا کسی نے را اور ذات لکھا ہو، یہ ہمارے بر صغیر کی ہی آپ کہہ لیں کہ یہاں کے ہمارے جو احباب ہیں انہی کی یہ تقسیم ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ صادقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امروا ان یستغفروا لاصحاب محمد فسبوهم۔ اے لوگوں، ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اصحاب رسول کے لیے مغفرت کریں، لیکن لوگوں نے دعا کرنے کی بجائے انہیں برا بلا کہنا شروع کر دی۔ ان کے لیے دعا کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ کون ہے؟ سبقونا بالایمان، وہ صحابہ کرام ہیں جو ہم پر ایمان لانے میں سبقت لے گئے، ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ 9واں نقطہ جو میں سمجھتا ہوں تمام کاموں سے سب سے اہم، وہ ہے مشاجرات صحابہ کے اوپر ڈسکس کرنا۔
نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحاب کا تذکرہ کیا جائے تو منفی تبصرے کرنے سے باز رہو۔ آج کوئی کدھر سے اٹھتا ہے، کوئی کدھر سے اٹھتا ہے، یہ ابو سفیان جو تھے انہوں نے یوں کیوں کیا، معاویہ جو تھے انہوں نے ایسے کیوں کیا، وہ ادھر کیوں گئے، وہ کیوں نکلے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، اپنی زبانوں کو بند رکھو، نہیں تو کعبہ کے رب کی قسم تمہاری زبانیں گدی سے کھائیں کتوں کے آگے ڈال دیں گے، تم اسی قابل ہو، تمہارا اور کوئی علاج نہیں ہے، چاہے وہ رافضی ہو چاہے وہ نیم رافضی ہو۔ یہ جو نیم رافضی ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے، جو لبادہ اوڑھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ایمان کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کعبہ کے رب کی قسم اگر محمد کے صحابہ مومن نہیں ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ تو میرٹ ہیں، وہ معیار ہیں، اگر وہ مومن نہیں تو ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اور پھر ایسی ہماری، میں تو بدبختی کہوں گا، ایسی ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنی تقریروں کو مزین کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ایسے بے سر و پا قصے بالخصوص اموی صحابہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ان کی تنقید کرنے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ کم کرنے کے لیے۔ حالانکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، اے لوگوں جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا اسے امان حاصل، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ پتہ نہیں کہاں سے موضوع ترین قصہ لا کے واقع احد میں ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ علامہ غلام مصطفی پوری حافظہ اللہ نے گجرانوالہ میں ایک بات کی تھی جو میرے دماغ میں، میری عقل میں نقش ہو گئی ہے۔ ہم سندوں والے ہیں، ہمیں لوارث نہ سمجھو، ہم جن کے وارث ہیں یہ دین ہم تک سندوں کے ساتھ پہنچا ہے اور ہم ان کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں، کارکنوں، ذمہ داران اور وابستگان یہ بات نوٹ کریں، آپ کے سٹیج کے اوپر، آپ کے مائک کے اوپر صرف وہی شخص آنا چاہیے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اصحاب اور منہج اہل حدیث کے عین مطابق گفتگو کرنے والا ہو۔ اے پھڑی تڑی دے مولوی چھڑ دیو، اونو لے وہ، اونو لے وہ، اونو لے وہ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ، کوئی نہ کوئی نئی بحث ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے۔ آج بھی ایک بدبخت نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ کون معاویہ؟ معافی بن عمران سے پوچھا گیا معاویہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ کیا خوب بات کہی، سونے کے پانی سے لکھنے کا۔ کہا عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی ساری نیکیاں اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی زندگی کا ایک لمحہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزرا ہے 600 مرتبہ ان سے افضل ہے۔ اور امام احمد کا مشہور قول، کہا ساری زندگی کی نیکیاں، تقوی، زہد، الہیت ایک طرف،
نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کے نتھنوں میں جو غبار گیا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ افضل ہے. اور کبھی کبھی شیخ صاحب میں ایک بات سوچتا ہوں، امام احمد سے یہ سوال میرا گمان ہے اللہ نے کروایا تھا، کیونکہ ہمارے جو جماعت اسلامی کے دوست ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بڑی فوقیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا توڑ کیا کہ ایک ایسی قوم بھی آئے گی جو ان پہ کتابیں لکھ کے تبصرے کرے گی، تو ان کا جواب بھی اہل الحدیث کے پاس ہونا چاہیے. ان اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت میں پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا. آج کیسے باتیں کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ لوارث نہیں ہیں، صحابہ کے ماننے والے، صحابہ پر جان دینے والے ابھی موجود ہیں انشاءاللہ. آخری بات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اوپر ہمارا جو حق ہے وہ ان کی نموز کا دفاع کرنا ہے. عام مسلمان کی اگر آپ عزت کی حفاظت کرتے ہیں، نموز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اور یہاں پر بات رسول کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کی ہے، آپ کے صحابہ کی ہے. تو یہ عہد کریں، وعدہ کریں، اپنے آپ سے کریں، نیت کریں کہ ہم نے صحابہ اکرام کا دفاع ہر صورت میں، ہر جگہ پہ، ہر فورم کے اوپر ضرور کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کی مداحنت، کسی قسم کا تعلق اگر آپ کا خراب ہوتا ہے اسے ہونے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. صحابہ کا دفاع کریں گے، سب کریں گے. شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.